بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ہر مومن جو اللہ کو ماننے والا توحید پرست ہے 360 فرشتے اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں ہر وقت کے اس کو کوئی تکلیف نہ شیطان پہنچا دے. 360 اور ہر فرشتے کی ڈیوٹی الگ الگ ہے. اقلی حدیث میں آتا ہے کہ اقلی اکھ کے 7 فرشتے ہوتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ نہیں دیکھا کہ ایسے کوئی چیز آئی ایم اکھ بند ہو گئی. اللہ کا فرشتہ جو ہوتا ہے نا یہ اس وقت ان پریشانیوں تکلیفوں سے جو اس کی قسمت میں نہیں, فرشتہ کہتا ہے نہیں یہ تیرے لیے نہیں, تجھے یہ تکلیف نہیں پہنچے گی. 360 فرشتے یہ انسان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں, یاد رکھیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ فرشتے نہ ہوں, ابلیس اور اس کی اولاد کو اتنا غصہ ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے جہنم میں پھینکا جائے گا انسان کی وجہ سے, 1 سیکنڈ کے لیے اگر یہ فرشتے ادھر ہو جائیں یہ مومن کو پکڑ کے چیر دیں, پکڑ کے یہ چپڑ لیں انسان کے. یہ اتنے آگے پیچھے اس کے یہ شیطان ہوتے ہیں. ان فرشتوں سے اللہ پاک نے بچانے کے لیے 360 فرشتے اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں مومن کے لیے. یہ کافر کے لیے نہیں, کافر تو پہلے ہی اس کا اپنا ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ لا یصلون علی معلم الناس الخیر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی اللہ کے بندے ایسے ہیں جو لوگوں کو قرآن و حدیث, دین, ایمان, شریعت کی باتیں جس جگہ بیٹھے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں. ان کا اپنا ایک ہوتا ہے. جس جگہ بیٹھے کیا حال ہے بھائی, خیر بچے کی نمازاں پڑھ دے نہیں تی یہ پردہ کر دیا, وہ بات ہی ان کے پاس ایک ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بندے لوگوں کو خیر ہر جگہ جاتے ہیں, خیر تقسیم کرتے ہیں, خیر کی باتیں کرتے ہیں, ان اللہ و ملائکتہ لا یصلون علی معلم الناس الخیر. فرمایا یہ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے فرشتے آسمانوں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے. تیری باتیں کرتا ہے جس جگہ بھی جاتا ہے, تیرے دین کی باتیں کرتا ہے. میں کئی بندوں کے پاس میں یقین منے 2 گھنٹے بھی بیٹھے ہیں نا, انہیں ایک ہی سیاست ہے, انہیں پھڑ لیا تو انہیں اندر کر دیتا ہے, تو انہیں تے انج کیتا ہے, تو انہیں او کیتا ہے, تو انہیں باہر کرتا, تو باہروں آئے نے تو فلانا چور ہے, فلانا وہ ایک کے علاوہ باتیں ہی نہیں ہے. اور ظالموں کی باتیں چھوڑو اور جس جگہ بیٹھا کرو اللہ کا ذکر کیا کرو, اللہ کی باتیں, دین ایمان کی باتیں کیا کرو. لا یصلون علی معلم الناس الخیر. فرمایا یہ جو خیر کی باتیں کرتا ہے اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کئی مومن کے لیے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. میں اللہ کے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا وہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. یہ قرآن مجید کی صورت مومن کہتی ہے 24 پارے میں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. عرش کو اٹھانے والے فرشتے دیکھیں, ایک تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس پہ ایمان کے بعد, اور ساتھ عرش کو بھی اٹھایا ہوا اور ساتھ کہتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. یا اللہ دنیا میں جو تھوڑے جے ایماندار بندے نے, یا اللہ جڑے ہیں نے انہاں نوں معاف کر دے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے لیے بھی وہ فرشتے دعائیں کریں. ایک حدیث میں اور بھی آتا ہے کہ فرشتے مومن کے لیے یہ جنگ بدر کے اندر بھی آئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ 5000 فرشتہ مومنوں کے لیے آیا تھا, اور اس کے بعد پھر حنین میں آئے تھے. یہ فرشتے کس لیے آتے ہیں؟ مومن کمزور ہیں, اب لڑنے والا مومن تو مومن ہے ہی نہیں, اور فرشتے کس کے لیے اترے ہیں؟ اور لوگوں اور جاؤ جا کے پوچھو لڑنے والوں سے 5 وقت کے نمازی ہیں, جاؤ پوچھو داڑھی رکھنے والے ہیں, جاؤ پوچھو شرم حیا کرنے والے ہیں, جاؤ پہ دیکھو ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں.
خالصاً اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے اگر ہیں، تھوڑے بھی ہوں، اللہ آسمان سے فرشتے بھیج دیتا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ انسان پہلے اتنا بنے تو صحیح، فرشتے آسمان سے اتریں گے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ حامیم سجدہ کی جو آیت پڑھی ہے کہ پھر فرشتے ان مومنوں کے پاس بھی آتے ہیں کس وقت؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرمایا جس وقت کو دنیا سے کوئی مومن فوت ہونے لگتا ہے نا تو اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لا اللہ تخافوا ولا، وہ پریشان نہ ہوئی، پریشان نہ ہوئی، اور تو دنیا تو چل رہا ہے تو پتہ ہے کتے سیدھا تو جنت چ جانا ہے، اور تیرے لیے جنت چ جو تو چاہیں گا اللہ نے اور رکھا ہے۔ پریشان نہ ہوئی، پریشان نہ ہوئی، یہ مومن کو مرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس وقت بھی فری، یہ مومن سے پیار ہے فرشتوں کا، اور پریشان اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فکر نہ کر، اللہ نے تیرے لیے جنت، دنیا کو چھٹ، دنیا کے جھگڑے کی دنیا، ماں یہ مکان، یہ کار، یہ کوٹھی، یہ فلانا، یہ وہ، یہ اولاد فلاں، جنت کے اندر اللہ نے تیرے لیے ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو تو نے کبھی سوچی بھی نہیں۔ یہ فرشتے اس وقت بھی اترتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی مومنوں کا یہ حال ہے کہ جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی 9 بہنیں تھیں اور یہ چھوٹے سے تھے، غزوہ احد کے اندر ان کے باپ عبداللہ گئے، شہید ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی بہنیں روتی تھیں کہ کیونکہ باپ کو جب دیکھا نا تو کپڑا اٹھایا گیا تو باپ کا نک، کان، ہونٹ، آنکھیں، سارے وجود کے اوپر سے نا بوٹیاں اتار لی گئی تھیں، مسلا کیا گیا۔ وہ بہن تو جابر دیکھتے ایسے روندے، پھر میں جابر کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے تیرے باپ کو اس وقت اپنے پروں سے ڈانپا ہوا ہے۔ اور دنیا میں کئی مومن ایسے ہیں جن کو فرشتے پروں سے ڈانپتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی مومن ایسے ہیں، غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت حنظلہ دونوں کے بارے میں جب یہ شہید ہو گئے تو ان کی لاشوں کے بھی مسئلے تھے۔ اچانک نبی علیہ السلام ایسے ٹھہر گئے ان کی لاشوں کو دیکھ کے، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ ان دونوں کی لاشوں کو اللہ کی رحمت کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، سارے صحابہ میں وہ 2 صحابہ ہیں، حضرت حنظلہ اور حضرت حمزہ، دونوں کی لاشوں کو محمد الرسول اللہ نے فرمایا فرشتے غسل، اور آسمان سے آئے تھے۔ ان بندوں کا مقام ایسا ہے کہ ہم ان کو غسل دیتے ہیں۔